السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو سب جہانوں کا رب ہے۔ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں جو آخری نبی ہیں اور جن کی تعلیمات قیامت تک کے لیے ہدایت ہیں۔ آج کا دور فتنوں کا دور ہے جہاں کئی گمراہ فرقے اور افراد دین میں بگاڑ پیدا کر رہے ہیں۔ انہی میں سے ایک فتنہ شکیل بن حنیف کا ہے جو قرآن و حدیث کو من مانی تشریحات کر کے لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے۔ ہمارا فرض ہے کہ ہم اس فتنے کو سمجھیں، اس کا رد کریں اور عوام کو گمراہی سے بچائیں۔ محترم دوستو، پہلے ہم جانتے ہیں کہ شکیل بن حنیف کون ہے۔ شکیل بن حنیف بھارت کی ریاست بہار کے ضلع دربھنگا کے گاؤں عثمان پور کا رہائشی ہے۔ اس نے دہلی میں قیام کے دوران امام مہدی اور مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا جو اسلامی عقائد کے مطابق باطل ہے۔ اس کے نظریات قادیانیت کے نئی شکل کے طور پر دیکھے جاتے ہیں۔ شکیل بن حنیف کے پیروکار چھپ کر اپنی سرگرمیاں جاری رکھتے ہیں اور بھولے بھالے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دارالعلوم دیوبند کے محتمم مولانا مفتی ابوالقاسم نعمانی صاحب نے مسلمانوں کو اس فتنے سے خبردار رہنے کی تاکید کی ہے۔ علماء کرام نے شکیل بن حنیف اور اس کے ماننے والوں کو دائرہ اسلام سے خارج قرار دیا ہے۔ ان کے مطابق جو لوگ اس کے دعووں کی تصدیق کرتے ہیں وہ کافر و مرتد ہیں اور ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی۔ محترم ناظرین کرام، آئیے جانتے ہیں شکیل بن حنیف کے باطل عقائد اور گمراہی۔ نمبر 1، قرآن و حدیث کی غلط تشریح۔ شکیل بن حنیف اپنی ذاتی رائے کو قرآن و حدیث پر مسلط کرتا ہے جبکہ اسلام میں اجماع امت کو بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ وہ بعض آیات اور احادیث کو سیاق و سباق سے ہٹا کر ایسے معنی پہنچاتا ہے جو امت کے متفقہ عقائد کے خلاف ہے۔ دوسرا ہے امت میں تفرقہ اور انتشار پیدا کرنا۔ یہ شخص خود کو حق پر اور باقی سب کو گمراہ یا کافر کہتا ہے، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرقہ پرستی سے سختی سے منع کیا ہے۔ وہ ایسے نظریات پیش کرتا ہے جو مسلمانوں کے درمیان تفریق پیدا کرتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے امت کو جوڑنے کا حکم دیا ہے۔ تیسرا ہے اہل علم اور فقہا کی مخالفت۔ دین کو سمجھنے کے لیے ہمیشہ علماء کرام اور فقہا کی رہنمائی ضروری ہے، مگر شکیل بن حنیف علماء کرام کی مخالفت کرتا ہے۔ اس کا طریقہ کار امت کے مستند عقائد سے مختلف ہے جو اس کی گمراہی کی بڑی نشانی ہے۔ آگے دوستو جانتے ہیں اس فتنے کا شرعی اور علمی رد۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں گمراہی کا رد۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے جس کا ترجمہ ہے، جو شخص ہدایت کے ظاہر ہونے کے بعد رسول کی مخالفت کرے اور مومنین کے راستے کے علاوہ کسی اور راستے پر چلے، اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں داخل کرے گا۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ جو شخص امت کے اجماعی عقائد کے خلاف چلتا ہے وہ ہدایت سے دور ہو جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دین میں نئی باتیں ایجاد کرنے سے بچو کیونکہ ہر نئی بات بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ شکیل بن حنیف کا طریقہ کار بالکل نیا اور بدعت پر مبنی ہے جسے مسترد کرنا ضروری ہے۔ امت کے معتبر علماء کا موقف۔ جید علماء اور اہل حق ہمیشہ ایسے فتنے کے خلاف رہے ہیں جو دین میں نیا اضافہ کرتے ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اس امت کے آخری لوگ اس طریقے پر کامیاب ہوں گے جس پر پہلے لوگ کامیاب ہوئے تھے، یعنی دین میں کوئی نیا نظریہ قابل قبول نہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اس امت کے آخری لوگ اس طریقے پر کامیاب ہو گئے جس پر پہلے لوگ کامیاب ہوئے تھے، یعنی دین میں کوئی نیا نظریہ قابل قبول نہیں۔ دوستو، عوام کو نصیحت ہے اور اصلاح کی دعوت ہے اس بات کی کہ گمراہی سے بچنے کے لیے ضروری قدم اٹھائیں۔ عوام کو مستند علماء اور دینی مدارس سے دین سیکھنا چاہیے۔ ہر نئی بات اور عقیدے کو بغیر تحقیق قبول نہیں کرنا چاہیے، بلکہ قرآن اور سنت اور علماء کی روشنی میں پرکھنا چاہیے۔
آج کے دور میں اتحاد اجتماعیت کی اہمیت۔ اسلام میں جماعت سے جڑے رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ فرقہ واریت اور ناپسندیدہ گروہ میں شامل ہونے سے بچنے کے لیے عملی شعور پیدا کرنا ضروری ہے۔ تیسرا ہے اللہ سے دعا مانگے اور استغفار کریں۔ ہر فتنہ اور آزمائش سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا پڑھنی چاہیے، اے اللہ ہمیں حق کو حق دکھا اور ہمیں اس پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور باطل کو باطل دکھا اور ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ شکیل بن حنیف کا نظریہ امت کے اجماعی عقائد سے ہٹ کر ہے، اس لیے یہ قابل قبول نہیں۔ قرآن و حدیث اور علماء کے مطابق چلنا ہی کامیابی کا راستہ ہے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ صحیح علم حاصل کرے، فتنے سے بچے اور اللہ کی طرف رجوع کرے۔ اللہ تعالی ہمیں حق پر چلنے، فتنے سے بچنے اور دین کے صحیح راستے پر استقامت عطا فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین کرام، اگر آپ لوگوں کی ویڈیو پسند آئی ہو تو ضرور لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ یہ دوسروں کو ضرور پہنچائیں تاکہ وہ بھی اس گمراہ کن فتنے سے بچ سکے اور صحیح راستے پر چل سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔